ناظرین، جب سے امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلاء شروع ہوا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 9/11/2021 تک ان کی تمام فوجیں افغانستان سے رخصت ہو جائیں گی، تب سے طالبان کے حملوں میں شدت آ گئی اور سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ انہوں نے طالبان نے یہ علاقے فتح کر لیے، وہ علاقے فتح کر لیے ہیں، یہ شہر میں قابض ہو گئے ہیں۔ تو یوں یہ لگ رہا تھا جیسے وہ چند دنوں میں ہی بہت علاقے پہ وہ قبضہ کر لیں گے یا فتح حاصل کر لیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بلٹس کریگ ہے، یعنی اتنی تیزی سے یہ حملہ کیا گیا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اس کو پسپا فوجوں کو پسپا کرتے ہوئے آگے تک اپنی نکل جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بلٹس کریگ کا نام دیا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جب آپ اپنا انالیسس لکھیں، جو کہ میں اپنے ویکلی سیکیورٹی بریف پہ لکھتا ہوں، کہ آپ اس کو بلٹس کریگ کا لفظ یوز کریں۔ تو مجھے لگا کہ شاید بلٹس کریگ تو نہیں ہے ابھی تک، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلٹس کریگ ایک ایسی سپیڈی اٹیک ہوتا ہے جس میں ایئر فورس بھی ہو، میکنائزڈ یونٹس بھی ہوں اور وہ غلبہ حاصل کرتے جائیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ٹرم یوز کی ایک امریکن جنرل نے کہ اس کو آپ اسٹریٹجک مومنٹم کریٹ کیا ہے طالبان نے۔ یہ بات زیادہ درست لگتی ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا طالبان بہت جلد افغان حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت جلد وہ کابل پہ قابض ہو جائیں گے؟ اشرف غنی فورسز ہتھیار ڈال دیں گے؟ تو ان سوالوں کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فورسز یعنی طالبان اور اشرف غنی فورسز کی طاقت کا، عسکری قوت کا اور ان کی حکمت عملی کا موازنہ کیا جائے۔ جہاں تک افغان فورسز کا تعلق ہے، جس کو ANDSF کہتے ہیں، افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز، جس میں آرمی شامل ہے، ایئر فورس ہے، افغان لوکل پولیس ہے، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی NDS شامل ہے۔ افغان نیشنل آرمی ANA کے 8 کورز ہیں جو کہ اسٹیشن ہیں کابل میں، قندھار، گردیز، چوغا سرائے، جلال آباد جو کہ ننگرہار میں، غزنی اور ہرات۔ تو ان جگہوں پہ 8 کورز افغان نیشنل آرمی کی تعینات ہیں۔ ایک اسپیشل فورسز بریگیڈ بھی ہے جس کو امریکنز نے خاص طور پہ ٹرین کیا، اس کا ہیڈ کوارٹر کابل میں ہے۔ ان اسپیشل فورسز کی ایک بٹالین ہر کور کے ساتھ منسلک کی گئی ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 کمانڈو اس اسپیشل فورسز میں ہیں اور تقریباً 50% جگہوں پہ حملوں کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ افغان ایئر فورس AAF کی 4 ونگز ہیں جو کہ کابل، قندھار، سندان اور مزار شریف میں تعینات ہیں۔ وہاں ان کی بیسز ہیں ایئر فورس کی، اور تقریباً اس کے 7,000 کی نفری ہے اور تقریباً 200 جیٹس اور ہیلی کاپٹرس ہیں۔ یہ پچھلے 20 سال میں افغان ایئر فورس کو ماڈرن لائنز پہ اکوپ کیا گیا اور ٹرین کیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے امریکہ نے افغان ایئر فورس کو 3 نئے پروپیلڈ ڈریون A-29 ٹکانو لائٹ اٹیک ایروپلین دیے ہیں اور ریفربشڈ UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز دیے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے افغان فورسز۔ وہ ماڈرن لائن پہ ایک فوج کھڑی کی گئی ہے اور ایئر فورس کھڑی کی گئی ہے جو ویل اکوپڈ ہے۔ دوسری جانب طالبان کی فورس ہے جو 20 سال 30 سال لڑنے کے باوجود ایک ریگ ٹیگ فورس ہے۔ تقریباً تعداد ان کی 1.5 لاکھ کے قریب ہوگی، جس میں اصل لڑنے والی فورس 50,000 کے قریب ہے اور باقی سپورٹرز ہیں یا ملیشیاز ہیں، اور ان کے پاس ماڈرن اکوپمنٹ ایز سچ نہیں ہے۔ جو وہ زیادہ تر چھین لیتے ہیں افغان فورسز سے، یا جاتے ہوئے اب کچھ امریکن فورسز چھوڑ گئی ہیں، تو زیادہ تر وہ ہتھیار ان کے پاس۔ ایئر فورس ان کے پاس نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے یا ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ عسکری قوت کی بات ہے، بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ افغان فورسز کو، اشرف غنی کی فورسز کو ایج حاصل ہے طالبان کے اوپر ایز فار دیئر اکوپمنٹ از کنسرن اینڈ دیئر انفراسٹرکچر
اور ان کی ٹرینڈ پرسنل ہیں، یہ اس کا ایج حاصل ہے۔ اب ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ افغان جو طالبان ہیں ان میں مورائل بڑا ہائی ہے، ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ بہت ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو افغان فورسز، کیونکہ وہ طالبان لڑ رہے ہیں ایک ایمانی جذبے سے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، لہٰذا ان کا لیول آف مورائل اور ڈیڈیکیشن کچھ اور ہے، جبکہ جو افغان فورسز ہیں، اشرف غنی کی فورس ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تنخواہ پہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ آرگیومنٹ اس حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی تمام ماڈرن فورسز کے جو پرسنل ہیں وہ تنخواہ پہ ہی لڑتے ہیں، صرف لیڈرشپ نے ان میں مورائل ان کا ہائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور کیا یہ کابل پہ قابض ہو جائے گا، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت تیزی سے قابض ہو رہے ہیں۔ آپ دو انسیڈنٹ دیکھیے پاسٹ میں، ایک تو یہ کہ کابل جب مجاہدین کے دور میں برہان الدین ربانی کی حکومت تھی اور گلبدین حکمت یار وہاں پہ اپنا حصہ چاہتے تھے، اور لیکن ان کو داخل نہیں ہونا دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کابل کا حصار کیا اور اس پہ اٹیک کیا، بہت راکٹس برسائے، جس سے بہت نقصان ہوا جانی اور مالی اور انفراسٹرکچر کا، لیکن وہ قابض ہونے پہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، جلال آباد میں 1989 میں تقریباً اٹیک کیا گیا، اس وقت کی نجیب اللہ گورنمنٹ تھی اور لاسٹ ڈیز تھے اس کے، تو مجاہدین نے اس کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان بنایا اور وہ ناکام ہو گیا۔ بہت لڑائی ہوئی لیکن مجاہدین کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور وہ جلال آباد کو آکوپائی نہ کر سکے، اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں، اس وقت بھی جب 89 میں ہوا تو یہ نظر آ رہا تھا کہ 3 رنگز ہیں اراؤنڈ جلال آباد۔ مجاہدین کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ایسیمیٹریکل وارفیئر کی ہے، گریلا وارفیئر کی ہے، سسٹینڈ ریگولر وارفیئر کی نہیں ہے، تو یہاں پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہی صورتحال اب بھی ہے۔ کابل یا جلال آباد یا قندھار، خاص طور پہ کابل پہ قبضہ کرنا طالبان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کو سال بھی لگ سکتا ہے یا زیادہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ تمام فورسز موجود ہیں کابل میں اور ان بڑے شہروں میں، ایکوپمنٹ ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ایئر فورس کی مدد حاصل ہے۔ تو یہ ممکن نہ ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو ریگ ٹیک فورس ڈیفیٹ کرتے ہوئے، کرش کرتے ہوئے اندر داخل ہو جائے۔ اب کئی لوگ آرگیومنٹ دیتے ہیں جی 20 سال امریکن سے لڑے، ٹھیک ہے وہ امریکن سے 20 سال لڑے ہیں، لیکن ان 20 سال میں کابل پہ تو قبضہ نہیں کر سکے، یا جلال آباد یا قندھار پہ تو قبضہ نہیں ہوا، تو ابھی بھی یہ اتنا آسان نہ ہوگا۔ ہاں، چونکہ ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے، جیسے خود بھی انہوں نے اعلان کیا طالبان نے کہ ہم قتل و غارت گری نہیں کریں گے، بلڈ شیڈ کم سے کم کریں گے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا اس کے مقابلے میں جواب میں اشرف غنی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی انہوں نے اسٹرینجنٹ سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پاور سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں، تو دونوں بیسیکلی نیگوسیشن کرنے کے لیے یا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اپنا بالادستی حاصل کرنے کے لیے یہ تمام کام کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی معاملات طے ہوں گے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، چاہے 1 سال بعد ہو یا 6 ماہ کے بعد ہو اور اس لڑائی اور قتل و غارت کے بعد ہو، الٹیمیٹلی جو بات طے ہوگی وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہوگی، اور دونوں فورسز کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے اور ایک دوسرے کی طاقت کا بھی علم ہے۔ طالبان ریزیلینٹ ہیں اور دے فائٹ ود زیل، اور وہ 20-22 سال سے لڑ رہے ہیں، وہ مزید 20 سال بھی لڑتے رہیں گے، لیکن وہ ایک ایسیمیٹریکل وار یا گریلا وارفیئر ہی کر سکیں گے۔ تو لہٰذا ان دونوں طاقتوں کے، ان دونوں فورسز کی عسکری قوت کا موازنہ اور ان کی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک بلٹس کریگ ہے جو فوری طور پہ کابل اور قندھار کو قابض ہو جائے۔ آج کل قندھار کے بارے میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید طالبان بہت قریب پہنچ گئے ہیں اس کو ٹیک اوور کرنے کے، شاید یہ ایسا ممکن نہ ہو،
کیونکہ افغان فورسز نے بھی کئی جگہ پہ ریزیلینس شو کی ہے اور انہوں نے فائٹ بیک کیا ہے، کئی چیزوں کو واپس قبضے میں لیا ہے. اس کی بڑی وجہ ایئر فورس کی سپورٹ بھی ہے. لیکن شروع کا یہ تجزیہ درست ہے کہ انہوں نے طالبان نے ایک اسٹریٹجک مومنٹم کریٹ کیا ہے اور اس کو مینٹین کر رہے ہیں. اب یہ 1-2 ماہ میں ہی تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرح کی دونوں گروپس جو ہے نیگوشیشن کرتے ہیں اور اس کا مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں. بظاہر انٹرم گورنمنٹ ہی اس مسئلے کا حل ہے، جس میں دونوں پارٹیز بیٹھ کے ایک حکومت چلائیں اور پھر الیکشن کرائیں اور جو بھی پاپولر ہو وہ ووٹ لے کے حکومت میں آ جائیں. شکریہ. I've been watching you with dark eyes every night.